مائدہ کی آیت نمبر 8 سے ہم کو آج کے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قائم ہونے والے، کھڑے ہونے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دیتے ہوئے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ ایسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ میں بالکل آغاز ہی میں وہ آیت کہ جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ جو بیان ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ تکمیل دین کی سورہ ہے، یعنی اس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین میں جتنی باتیں بتانی طے کی تھیں وہ ساری کی ساری باتیں بتا دی گئیں۔ اب مزید کسی اور بات کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ حسین بھائی یہ بند ہی کر دیں اس کو، تھینک یو، بس۔ جس سے معلوم ہوا کہ آبویسلی یہ سورہ مبارکہ بالکل آخری زمانے کی سورہ ہے۔ اسی حوالے سے سورہ مبارکہ کے مضامین پر غور کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس میں مسلمانوں سے عہد لیا، یعنی یہ وعدہ لیا کہ اب یہ دین جو ان کو مل گیا ہے، اس دین کے بارے میں وہ مخلصانہ رویہ اختیار کریں گے، اس کو اللہ کے دین کے طور پر سنجیدگی سے لیں گے، اس کو سمجھیں گے اور خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے۔ یہ معاہدہ لے لیا۔ اس لحاظ سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں کلائمیکس کی سورہ ہے، یعنی جو انتہا ہے پیغام کی وہ اس سورہ مبارکہ پر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اس میں جو باتیں شریعت کی بیان ہوئی ہیں وہ بھی آخری باتیں ہیں، یعنی جیسے کہ آپ ہدایات دے رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی اب یہ بالکل اختتام میں آخری باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں سے عہد لیا تو اس کا بھی اہتمام کیا کہ اس سے پہلے جس قوم کے ساتھ یہ عہد لیا گیا تھا ان کے کچھ واقعات بیان کیے، اور یہ بتایا کہ یہ کیسے ہوا کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے اپنی شریعت اور اپنے پیغام کی یہ نعمت دی تھی وہ اس سے ہٹ گئے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ ظاہر ہے کہ اس میں اصل بات بتانا یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہانی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو برا بھلا کہنے کا موقع مل جائے، بلکہ اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ اب تم کو وہی نعمت ملی ہے اور تم بھی اسی امتحان سے گزر رہے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی طرح انہی فتنوں میں پڑ جاؤ کہ جن میں پڑنے کے نتیجے میں وہ راستے سے بھٹک گئے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مسائل، ان فتنوں، ان ٹیمپٹیشنز کی بھی نشاندہی کی ہے کہ جو اللہ کے دین میں اور خاص طور پر اس کی شریعت کے مکمل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے، اس کو اختیار کرنے کے راستے میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔
تو یہ سب کی سب باتیں ہیں کہ جو مل کر اس سورہ مبارکہ کو وہ حیثیت دیتی ہیں کہ جو حیثیت قرآن مجید میں نازل ہونے والی صورتوں میں آپ سمجھیے کہ آخری صورت کی حیثیت ہے۔ اسی موقع پر یہ ایک بڑی ہی ریلیونٹ ایک موقع کی مناسبت سے بات کہی گئی کہ ایمان والو، تم جب کہ اب اس عہد اور اس میثاق کے پابند ہو گئے ہو تو اس کا ایک تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے اللہ کی خاطر۔ یعنی یہ جو تم نے دین اختیار کیا ہے یہ اللہ کی خاطر کیا ہے، اللہ کا پیغام تم کو پہنچا ہے اور تم نے اس پیغام کو مانا ہے، اور اس پیغام کو اب تم اپنے اوپر اور دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تم نے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے، تو تم اس کے لیے اب کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس کی کوشش کرو، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، اور تم اللہ کے لیے حق کی گواہی دو۔ یعنی جو موقع آئے تمہارے سامنے کہ جس میں تمہیں کوئی بات کہنی ہے، تمہیں لوگوں کے سامنے وٹنس بننا ہے، کوئی تمہیں مقدمے میں ایسا موقع آ جائے کہ جس میں تمہیں بات بتانی ہے کہ اصل صورتحال یہ تھی، یا دین کے معاملے میں تم کو کوئی موقف پیش کرنا ہے، تو تمہیں ہر حال میں انصاف کی بات کرنی ہے، انصاف پر کھڑے ہونا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کی طرف مائل نہ کرے کہ تم انصاف نہیں کرو گے۔ اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین ہے، یہ چیز تقوی کے قریب لے جانے والی ہے۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ تمہیں چاہے کوئی دشمن بھی ہو، اس کے باوجود گواہی دیتے وقت تمہیں سچ بات کہنی ہے، حق کی گواہی دینی ہے۔ ظاہر ہے کہ گواہی دینے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص، اس خاندان، اس گروہ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، میں جو بات بھی سچ ہے مجھے اس سے دلچسپی نہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت یا ان کے حق میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان دشمنی کے جذبات میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سچا رہے، پھر وہ مبالغہ کرتا ہے، ایگزیجریٹ کرتا ہے، پھر وہ حق کو چھپاتا ہے۔ یعنی ایک شخص کے اندر برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے، وہ برائی پیش کرتا ہے، اچھائی پیش کرنے سے گریز کرتا ہے۔ ایک شخص نے 100 روپے کی چوری کی ہے، وہ اس کو لاکھوں کی چوری بیان کرتا ہے۔ اور دشمنی جس طرح سے ہوتی ہے، جس طرح سے آدمی کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں انسان سچا نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، خاص طور پر اس لیے روکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، اور آپ کی بعثت کے لیے جو اللہ نے پہلے سے اہتمام کیا تھا بنی اسرائیل میں کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں دنیا والوں کو بتائیں اور اعلان کریں کہ یہ اللہ کے پیغمبر برحق ہیں۔ بنی اسرائیل نے بنی اسماعیل کے ساتھ دشمنی، نفرت، حقارت کے نتیجے میں یہ گواہی نہیں دی، بلکہ اس کو چھپایا، اور وہ اس مقام سے، منصب سے محروم ہو گئے کہ جو اللہ نے ان کو دیا تھا، ان کو سونپا تھا۔ خدا کا کوئی پروجیکٹ بھی ہو، اللہ کا کوئی کام بھی ہو، اس کا کرنا ایک سعادت ہے، اور وہ پروجیکٹ آپ کو ملے اور آپ اس کو دھتکار دیں،
اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں. تو وہ ایک بہت بڑی سعادت سے محروم ہو گئے کہ وہ یہ کہتے دنیا والوں کے سامنے کہ دیکھو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا آخری کلام اور آخری پیغمبر آ گئے ہیں. لیکن چونکہ وہ دشمنی کر بیٹھے تھے، چونکہ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو ریڈیکیول کرتے تھے باقاعدہ بنی اسماعیل کو، ان کو امی کہتے تھے، ان کا لقب امی بن گیا، ان پڑھ جاہل، ہمارے مقابلے میں کیا ہے. تو اس کے بعد ان کے لیے یہ ممکن ہے. نفرت کی آگ انسان کو محروم کر دیتی ہے اس چیز سے کہ وہ حق پسند ہو. ایک دوسری جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ اپنی ذاتی اغراض، اپنے والدین، بیوی بچوں اور رشتہ داروں کی طرفداری. اس کو بیان کیا قرآن مجید نے اسی طرح سے سورہ نساء میں، جو پچھلی سورہ ہے، جو اس کی جوڑا سورہ ہے. تو یہ بات میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں تقریباً ساری ہی صورتیں سوائے 6 کے 108 صورتیں 54 جوڑوں پر مشتمل ہیں. سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ جوڑا ہے. تو اس میں پچھلی جو سورہ ہے سورہ نساء، اس میں غالباً آیت نمبر 138 ہے، کون سی ہے؟ 135، رائٹ، جزاک اللہ، 135. اس میں بالکل یہی بات بیان کی گئی ہے. لیکن یعنی یہ بات کہ ایمان والو تم اللہ کی خاطر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی. مگر وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگرچہ کہ یہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ پڑے، والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. دو ہی رکاوٹیں ہوتی ہیں، ایک طرفداری، کسی کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور اس وجہ سے آدمی پھر سچ بات نہیں کرتا، اور ایک کسی کی دشمنی. تو یہاں اس کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ اے دلو انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. کیا مطلب ہے اس سے؟ میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں تقوی آپ جس کو کہتے ہیں نا، یہ تو ایک کیفیت ہے. یعنی آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، آدمی اللہ کی موجودگی کے احساس کے نتیجے میں اپنے رویے کو ٹھیک رکھتا ہے، حدود کا پابند ہوتا ہے. تو یہ آپ کو کیسے ملے گا؟ کوئی جسمانی ورزش کرنے سے تو نہیں مل سکتا. ظاہر ہے کہ یہ کیفیت میں تو نہیں پیدا کر سکتا اپنے اندر، یہ تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے. اللہ کی طرف سے انسان کے اندر وہ احساس پیدا ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیسے؟ صحیح رویے سے. آپ کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے، آپ صحیح کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر وہ تقوی، وہ احساس پیدا ہو جائے گا. آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ محروم ہو جائیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم انصاف کرو. یہ تقوی سے بہت قریب ہے، قریب ترین ہے. یعنی انصاف کرتے رہو گے، تقوی پیدا ہو جائے گا، تمہارا دل پاک صاف ہو جائے گا، تمہارے اندر احساس بیدار ہو جائے گا اور تم متقی بن جاؤ گے. فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، واقرب للتقوی واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. یہ اصل میں وہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ بیان کرتے ہیں جب بھی کوئی ایسی ہدایت دیتے ہیں کہ جس ہدایت کو اختیار کرنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے. جیسے عام طور پر ہم کہیں کہ بھائی اچھے انسان بن جاؤ، نیک آدمی بن جاؤ، تو آدمی کہتے ہیں یہ ادھوری بات ہے، اس جملے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. یا تو آپ کہنا اچھے انسان بن جاؤ ورنہ اللہ نہیں پکڑ لے گا، نیک بن جاؤ جنت ملے گی، چلے بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اچھے انسان بن جاؤ، نیک انسان بن جاؤ، یہ تو بڑی نامکمل بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک مکمل بات کرتے ہیں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار ہو. کیسے؟ جان لو کہ اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے. ظاہر ہے کہ آدمی جب اس بات پر فوکس کرے گا، اس بات پر غور کرے گا کہ اللہ جو انسان عمل کرتا ہے اس سے باخبر ہے، تو اس کے بعد آپ سے آپ انسان کے اندر یہ احساس زندہ ہوگا، اور وہ اگر اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھے تو وہ پرہیزگار بنے گا، دوسروں کی باتوں کو کم اہمیت دے گا،
اللہ کی رضا کو، اللہ کی موجودگی کے احساس کو زیادہ اہمیت دے گا، اور یہ دھیرے دھیرے یہ چیز انسان کے اندر تقوی اور صحیح رویے کو پیدا کرے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بتایا کہ نیک کام کرو یہ بھی بتایا کہ کیا کیا کام ایسے ہیں جن سے کرنے سے وہ تو بتاتا ہے نا۔ دیکھیں قرآن مجید نے یہ کہا نا، دو باتیں کی ہیں۔ قرآن مجید نے ایک کام یہ کیا ہے کہ آپ کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ جو کچھ پہلے سے جانتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ قرآن ہمیشہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن الذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہدایات تو آتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی میں، شریعت میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ تدریج کے ساتھ وہ چیزیں بیان ہوتی رہیں۔ یہاں ان دونوں چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ چیز کہ جو آپ کی فطرت میں، آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، اس کو بھی آپ اختیار کریں جن کو ہم انسان جانتے ہیں، اور ان باتوں کو بھی اہمیت دیں کہ جو قرآن میں بیان ہو چکی ہیں، جو قرآن میں ظاہر ہے کہ جگہ جگہ موجود ہیں۔ ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کسی ایک مقام کو پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ کی وہ رہنمائی ہم کو ملتی ہے کہ جو ہمیں تنبیہ کر رہی ہے کہ ہمیں اس کے پیغام کو اہمیت دینی ہے، لیکن بعض جگہ پھر ہم کو باقاعدہ احکام مل جاتے ہیں۔ جیسے ابھی پچھلے سبق میں ہم نے نماز سے متعلق، وضو سے متعلق باتیں پڑھیں، اور اس سے پہلے حرام حلال کی بات پڑھی، شکار کی بات پڑھی، تو یہ باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہوگی اور بڑا اجر ہوگا۔ یعنی جو ایمان اور نیک اعمال کی زندگی گزاریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی جو برائیاں ان سے ہو گئیں اپنی کمزوری کی وجہ سے، ایسے کہ وقتی طور پر حالات سے متاثر ہو گئے، کوئی اچانک ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ پھسل گئے، لیکن انہوں نے اپنے رخ کو ٹھیک رکھا، اپنے ڈائریکشن کو ٹھیک رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، آگے جن کا مزید ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دھو دے گا اور ان کو بڑا اجر دے گا۔ یہ بڑے اجر سے پہلے مغفرت کا ذکر اس لیے ہے کہ انسان کے ساتھ جو برائیاں لگی ہوئی ہیں، جو اس کے گناہ کے دھبے ہیں، جب تک کہ وہ صاف نہیں ہوں گے، وہ آگے کامیابی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ انہی لوگوں کو آخرت میں کامیاب کرے گا کہ جن کا تزکیہ ہوگا، جو پاک صاف ہوں گے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ پاکیزگی کا ذکر کرتا ہے کہ اگر کوئی بے دھیانی میں، وقتی لغزش سے، حالات سے متاثر ہو کے انسان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ معاف کرے گا، مغفرت کر دے گا اور بڑا اجر دے گا۔ ایمان اور نیک اعمال یہ اصل میں پوری زندگی کے ایک رخ کو، ایک رویے کو بیان کرتی ہیں۔ یعنی انسان کے پاس اس کی شخصیت میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک اس کی عقل ہے اور ایک اس کا کردار ہے۔ انسان اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے سوچتا ہے اور اس کے بارے میں جو اس کے سامنے معاملات آتے ہیں فیصلہ کرنے کے، جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے انصاف کے معاملے میں، تو وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ بہت سے کام کرتا ہے جن میں کہ اس کو اخلاق اور شریعت کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ عقل سے جو آپ صحیح فیصلے کرتے ہیں، اس کے لیے عنوان ہے ایمان۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ ان حقائق کو مانتے ہیں کہ جو اگرچہ کے حقائق ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ماننے کے دلائل، شواہد، آرگومنٹس اتنی واضح ہیں کہ ان کو نہ ماننا اصل میں ضد اور ہٹ دھرمی۔ تو یہ ہے ایمان۔ اور نیک اعمال یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں اندر سے،
کہ وہ اچھی ہیں، وہ پسندیدہ ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو بری ہیں، جو ناپسندیدہ ہیں۔ تو انسان اپنے زندگی میں جب وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس میں وہ برائی کو اوائڈ کرتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے، تو یہ ہو گیا اس کے نیک اعمال، جس کو عامل الصالحات کہا گیا۔ آپ کو معلوم ہے صالح کا کیا مطلب ہے؟ صالح کا مطلب ہے ٹھیک، اپروپریٹ، مناسب۔ تو جو عمل صالح ہے وہ اصل میں ٹھیک عمل ہے، یعنی بندہ جس شخصیت کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے، وہ شخصیت اگر اس ڈیزائن کے مطابق عمل کرے گی، جس ڈیزائن کے ساتھ اللہ نے اس کو بنا کے بھیجا ہے، تو وہ ٹھیک عمل کرے گا، اور یہی عمل صالح ہے، جس کو ہم نیک اعمال کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ٹھیک اعمال ہیں، یہی کرنا چاہیے۔ اور جو غلط اعمال ہیں وہ اصل میں اللہ کے ڈیزائن سے انحراف ہے۔ آپ اس صحیح راستے سے، جو اپروپریٹ طریقہ ہے، اس سے آپ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بار بار بیان کرتے ہیں جو ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ یہ میں نے کچھ ایک سادہ سی آیت کی ذرا لمبی تشریح اس لیے کی کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو بات بیان کی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا مطلب یہ ہے کہ تسی مسلمان ہو تو بس ٹھیک ہو جائے گا، ایمان لیا اور نیک اعمال کیے یعنی مطلب ہے آپ مسلمان ہیں۔ نہیں، یہ ذرا تھوڑی سی تفصیل ہے اس کی۔ ایک، آپ نے اپنی عقل کو دیانتداری سے استعمال کیا۔ خدا تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو ٹھیک طرح سے استعمال کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے اللہ کا پیغام ٹھیک طرح سے آ جاتا ہے تو پھر وہ ایمان لانے سے گریز کر ہی نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ وہ ضد میں مبتلا ہو جائے۔ اور انسان اگر ایک اچھا صالح انسان ہے، اپنی فطرت پر قائم ہے، اس نے جان بوجھ کر غلطیاں نہیں کی ہیں اور غلطیوں پر اصرار نہیں کیا ہے، تو نیک اعمال کرے گا۔ یعنی بڑی فیئر بات ہے، اتنی صحیح بات ہے۔ اب اس کے بعد موجودہ زمانے میں کیا اس کی شکل ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں مجھے کیا حق حاصل ہوتا ہے کہ میں کسی بندے کو کہوں کہ وہ اے، بی اور سی جو ہے نا وہ جہنمی ہیں اور ڈی، ای اور ایف جنتی ہیں؟ مطلب اس سے زیادہ کوئی بڑی حماقت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ دنیا میں دو ہی چیلنجز ہیں موٹے موٹے، ایک میری عقل کو، میری سوچ کو، میری انڈرسٹینڈنگ کو، میرے فیصلوں کو، اور دوسرے میرے کردار کو، میری نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ہی باتیں بیان کی ہیں جب بھی اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ جنت کا فیصلہ کیسے کرے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہوگی، یعنی انہوں نے جو چھوٹی موٹی ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف کر دے گا، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی جھوٹ قرار دیا، آگے بڑھ کے اس کی مخالفت کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں۔ یہ بھی بڑی واضح سی بات ہے کہ آپ حق پسند نہیں ہیں، الذین آمنو نہیں ہیں، بلکہ والذین کفروا ہیں، جس کا مطلب ہے جانتے بوجھتے انکار کرنا۔ آپ کو بات پہنچ گئی ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں ماننا۔ اور نہیں صرف یہی نہیں، ایک بندہ وہ ہے کہ یار کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا میرا بات مشکل ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے کہ یار وہ نماز ذرا مشکل ہے۔ پہلے انہوں نے بحث کی کہ اللہ کو ویسے ہی نہیں بیٹھے بیٹھے یاد کر لیا جائے، اور کچھ لوگ نماز پہ اصرار کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ایسی نہ کر دیا جائے۔ تو میں ساتھ بیٹھا، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بات طے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح سے یاد کریں اسے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تو میں نے کہا تو کر لیں، کہ یار بڑا مشکل ہے وضو کرنا، اور وہ تو میں نے کہا جی ٹیکنیکلی آپ ویسے ہی بیمار ہیں اور کھڑے ہو کے آپ ویسے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو شروع میں آپ تیمم کر لیا کریں، لیٹ اسٹارٹ اٹ۔ بات یہ ہے کہ انسان ضد کیسے کر سکتا ہے؟ خدا نے بنایا ہے، اس کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس کی نعمتوں کو پا رہے ہیں۔
تو ہمیں اس کے آگے جھکنا ہے. تو وہ لوگ کہ جن کا جہنم کا اعلان کیا گیا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اتنے زیادہ اس معاملے میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس کو جھوٹ قرار دیتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. یہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں. اب درمیان کی ایک جم غفیر ہے انسانیت کی کہ جو نہ یہ ہے کلیئرلی نہ وہ ہے. یار اس مالک کو فیصلہ کرنے دو، اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوگا. آپ کو کیا پڑی ہے کہ لوگوں کے بارے میں آپ کہیں گے یہ بندہ جو ہے یہ گیا یہ جنم میں. آپ کو صرف دعوت دینی ہے، آپ کو صرف بات سمجھانی ہے، آپ کو دعا کرنی ہے. آپ لوگوں کے بارے میں خیر خواہی کا رویہ اختیار کریں. ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. آپ کو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. آپ نفرت پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں. آپ نرمی، ہمدردی، رحمت اس کو بانٹنے والے لوگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جو اس نے تم پر کی. اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ انہوں نے بڑھائے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے. فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے روک لیے ان کے ہاتھ تم سے. یعنی یہ مکے والے قریش کے لوگ جب تم ہجرت کر کے آئے تو وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے. ان کو یہ ڈر ہوا کہ اب یہ یثرب میں، مدینہ میں یہ لوگ آ گئے ہیں، ان کو حیثیت مل گئی ہے، اقتدار مل گیا ہے، تو یہ تو اب مضبوط ہو جائیں گے. تو ان کو شروع ہی میں نپ دا ایول ان دا بٹ، شروع ہی میں تم ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں. یہ ان کا ناپاک ارادہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، ہم نے ہاتھ ان کے روک لیے. یہ اللہ کی نعمت ہے جس کو کہ اس نے بیان کیا. اس میں دو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. نقطے پیش کرتے نا آدمی، اس آیت میں یہ نقطہ ہے. دو نقطے ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ واقعہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوا. تو اس لیے یہ بات بالکل طے ہے کہ قرآن میں جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہیں اس دور سے. اس کا ایک حصہ البتہ ہم سے بھی ریلیونٹ ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ بہت زوردار تقریر کرتے ہیں کہ یہ سب کا سب ہم سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے. جب آپ ایک غلط فیصلہ کریں گے تو اس کا غلط نتیجہ نکلے گا، پھر آپ اپنے آپ کو صحیح طرح سے پلیس ہی نہیں کر سکیں گے. یعنی بات مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کہیں جی کہ یہ آپ کے پیر صاحب سے بھی کی گئی ہے، آپ کے عالم صاحب سے بھی کی گئی ہے، تو جو بات اصل ہے وہ بدل جائے گی. اللہ کا منشا بگڑ جائے گا. آپ صحیح بات کو نہیں جان پائیں گے. کیوں؟ ایک آپ نے ایک غلط فیصلہ شروع میں کیا کہ پورے کا پورا قرآن آپ سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے. یہ بات قرآن کے کسی صفحے کو بھی آپ پڑھ لیں، آپ پر واضح ہو جاتی ہے کہ ایسے نہیں ہے. قرآن اصل میں ڈائریکٹلی ریلیونٹ تھا، اپلیکیبل تھا اس دور کے لوگوں کے معاملے میں، اور اس میں بھی مختلف ورسز تھیں جو مختلف لوگوں کو ایڈریس کر رہی تھیں. یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی کی کتاب ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ہم سے ریلیونٹ ہیں ڈائریکٹلی اور بعض چیزیں ہیں جو ریلیونٹ ہیں انڈائریکٹلی. سو یہ ہمیں خود سمجھنا ہوگا، اور اس میں ظاہر گفتگو بھی ہوگی، اس میں بحث بھی ہوگی. یہ تو ہوا ایک نقطہ. جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ جانے کیسے ایک بڑی پرابلم ہے کہ دین کو لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی تاریخ سے. یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کو بہت ہم لوگ عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خوب چومتے ہیں. ہمارے ہاں قرآن نیچے نہیں ہو سکتا، اوپر ہوگا فزیکلی، لیکن قرآن اچھا پڑھتے بھی بہت ہیں. کیوں؟ ثواب کے لیے، اپنے لیے کم اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے زیادہ. یہ موٹا موٹا رول ہے.
بیان کیا ہوا ہے دین میں یہ ہم دیکھیں گے تاریخ سے. کوئی واقعات بیان کر دیں گے, کوئی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دیں گے جو لوگوں نے بیان کی ہیں. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سر آنکھوں پر, لیکن وہ بات کب بیان کی گئی تھی, اس کے الفاظ کیا تھے, اس میں سیاق سباق کیا تھا, اس میں جو آپ نے بات بیان کی ہے وہ اسی فرد سے متعلق تھی جن کو بتائی تھی یا سب سے متعلق تھی, اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ قرآن کی روشنی میں. قرآن یہ بتائے گا کہ کون سی بات کس چیز سے ریلیونٹ ہے. یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ میں نے بہت سے رسپانسبل لوگوں سے یہ سنا کہ آپ سوچئے, بندہ کہتے ہیں یار دل تھام کے بیٹھو کہ یہ کیا بات ہونے والی ہے, کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی یثرب مدینہ منورہ, معاشی حالات بہت خراب تھے, کھانے پینے کے بھی مسائل تھے, تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ ریڈز کیے. کیا کیا؟ ریڈز, کیراونز پر لوٹا انہیں. کس نے سوچا اللہ معاف کرے, کس نے؟ نبی, استغفر اللہ, بات کہتے ہوئے آدمی کی زبان لڑکھڑاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں یہ ہوا ہے. فور گاڈ سیک یار, اگر تم کو کوئی بات سمجھنے کی توفیق نہیں ہے تو کم از کم اس کو بیان تو نہ, مگر تاریخ میں بیان ہو گیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے, وہ آئے تھے مکے والے حملہ کرنے کے لیے, ہم نہیں گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا. قرآن سورہ انفال میں بتا رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا, بلکہ وہ آئے تھے, اللہ نے پھر اپنے فیصلے کے مطابق ان کو سزا دی جو اس کا اپنا ایک قانون ہے. تو یہاں بھی اس کا حوالہ دیا کہ جب انہوں نے ہاتھ بڑھائے تمہاری طرف تو روک دیا اس نے, یعنی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے, اور ڈرو اللہ سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر چنانچہ اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی جب پہلے اس نے ایسا کیا ہے تو بھائی اب کیوں نہیں کرے گا؟ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آنیسٹی پریکٹیکلی یہ بڑی کام آنے والی بات ہے کہ آدمی کہتا ہے یار مارے گئے یار, یہ حالات تو بڑے مشکل ہیں, بنے گا کی ساٹا. تو اور چیزوں کے علاوہ کہ یار اللہ جانتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, مطلب اس پہ بھروسہ کرو, کوئی نماز پڑھو, کوئی اس سے دعا کرو, یہ سب بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک اور اہم چیز بڑی کام آتی ہے کہ یار یہ بائی دا وے وہ جو پہلے تمہارے ساتھ ہوا تھا اس میں کس نے مدد کی تھی؟ ہوتے ہیں نا واقعات, ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں. تو اس وقت کون تھا؟ اللہ ہی تھا نا. تو جس اللہ نے تب مدد کی تھی وہ اب کیوں نہیں کرے گا؟ تو یہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ انہوں نے پھیلا دیے تمہاری طرف اپنے ہاتھ, یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے. فکف ایدیہم عنکم, تو اس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر چنانچہ بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یعنی وہ پہلے بھی اس نے تمہیں سنبھالا تھا, اب بھی وہی سنبھالے گا, تو اسی پر بھروسہ کرو. یہ بدر کو ریفر کیا گیا. جی بدر کی طرف. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل, اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. یعنی یہ جو میں بات بار بار بیان کر رہا ہوں اس کے کانٹیکسٹ کی, اس سورہ مبارکہ کے اگر اس کو سامنے رکھیں تو جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اسی طرح سے بنی اسرائیل سے بھی ایک عہد لیا تھا جیسے اب تم سے لیا ہے. تو یہ میں نے شروع میں کہا نا کہ اس میں سورہ مبارکہ میں ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے, ریفر کیا گیا ہے جس میں پچھلی امت سے جب عہد لیا گیا تھا تو پھر کیا معاملہ ہوا. اس لیے کہ اب یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کے ساتھ عہد کی سورہ, معاہدے کی سورہ, اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے اس سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, ایمان والو اپنے وعدوں کو, اپنے عہدوں کو پورا کرو. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل, اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور ان میں سے ہم نے 12 نقیب مقرر کیے. نقیب آپ سمجھیں کہ وہ لوگ, لفظی معنی یہ ہے کہ جو کھوج لگاتے ہیں,
کریدتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے مراد ہے وہ لوگ کہ جن کو کہ اپوائنٹ